جی آج مارنگ کیس کا جو تھا اس کے بارے میں کیا سماعت ہوئی، کیا جی مارنگ بلوچ کے کیس میں ایف آئی اے اور انٹیریئر کی طرف سے جواب آ چکے ہیں، تو آج جو ڈی جی امیگریشن پاسپورٹس ہیں ان کا جواب رہتا تھا، تو آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ ہم پروسیڈ کریں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں آرگیومنٹس کے لیے، لیکن ظاہری سی بات ہے دوسری طرف ان کی جو فارمیلٹی ہے رپلائی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں رپلائی دینے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب 3 دن کے اندر انہوں نے رپلائی جمع کرانی ہے اور اس کے بعد یہ کیس ہیئرنگ کے لیے ریلسٹ ان کو روکا پہلے کیا تھا، یہ نام بعد میں ان کے اس میں ڈالے گئے تھے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جواب انہوں نے سبمٹ کیا، میں زیادہ اس پہ جو لیگل آرگیومنٹس ہیں وہ میں کورٹ میں کروں گی، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کرنا تھا، اس وقت نہ وہ کسی پی سی ایل پر تھی نہ کسی ای سی ایل پر، تو ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر ناجائز روکا گیا۔ دوسری بات کہ انہیں ای سی ایل اور پی سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 8 اکتوبر کو ان کی فلائٹ کے ایک دن بعد، ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 18 اکتوبر کو ویل آفٹر ہر فلائٹ۔ تو یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں، اور یہ میلیفائیڈے بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت وہ کسی لسٹ پہ نہیں تھی، تو آپ کو کس طرح پتا تھا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی، آپ نے انہیں کس بیسس پہ روکا؟ تھینک یو جی آج مارنگ کیس کا جو تھا اس کے بارے میں کیا سماعت ہوئی، کیا جی مارنگ بلوچ کے کیس میں ایف آئی اے اور انٹیریئر کی طرف سے جواب آ چکے ہیں، تو آج جو ڈی جی امیگریشن پاسپورٹس ہیں ان کا جواب رہتا تھا، تو آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ ہم پروسیڈ کریں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں آرگیومنٹس کے لیے، لیکن ظاہری سی بات ہے دوسری طرف ان کی جو فارمیلٹی ہے رپلائی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں رپلائی دینے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب 3 دن کے اندر انہوں نے رپلائی جمع کرانی ہے اور اس کے بعد یہ کیس ہیئرنگ کے لیے ریلسٹ ان کو روکا پہلے کیا تھا، یہ نام بعد میں ان کے اس میں ڈالے گئے تھے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جواب انہوں نے سبمٹ کیا، میں زیادہ اس پہ جو لیگل آرگیومنٹس ہیں وہ میں کورٹ میں کروں گی، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کرنا تھا، اس وقت نہ وہ کسی پی سی ایل پر تھی نہ کسی ای سی ایل پر، تو ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر ناجائز روکا گیا۔ دوسری بات کہ انہیں ای سی ایل اور پی سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 8 اکتوبر کو ان کی فلائٹ کے ایک دن بعد، ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 18 اکتوبر کو ویل آفٹر ہر فلائٹ۔ تو یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں، اور یہ میلیفائیڈے بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت وہ کسی لسٹ پہ نہیں تھی، تو آپ کو کس طرح پتا تھا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی، آپ نے انہیں کس بیسس پہ روکا؟ تھینک یو جی آج مارنگ کیس کا جو تھا اس کے بارے میں کیا سماعت ہوئی، کیا جی مارنگ بلوچ کے کیس میں ایف آئی اے اور انٹیریئر کی طرف سے جواب آ چکے ہیں، تو آج جو ڈی جی امیگریشن پاسپورٹس ہیں ان کا جواب رہتا تھا، تو آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ ہم پروسیڈ کریں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں آرگیومنٹس کے لیے، لیکن ظاہری سی بات ہے دوسری طرف ان کی جو فارمیلٹی ہے رپلائی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں رپلائی دینے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب 3 دن کے اندر انہوں نے رپلائی جمع کرانی ہے اور اس کے بعد یہ کیس ہیئرنگ کے لیے ریلسٹ ان کو روکا پہلے کیا تھا، یہ نام بعد میں ان کے اس میں ڈالے گئے تھے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جواب انہوں نے سبمٹ کیا، میں زیادہ اس پہ جو لیگل آرگیومنٹس ہیں وہ میں کورٹ میں کروں گی، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کرنا تھا، اس وقت نہ وہ کسی پی سی ایل پر تھی نہ کسی ای سی ایل پر، تو ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر ناجائز روکا گیا۔ دوسری بات کہ انہیں ای سی ایل اور پی سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 8 اکتوبر کو ان کی فلائٹ کے ایک دن بعد، ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے 18 اکتوبر کو ویل آفٹر ہر فلائٹ۔ تو یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں، اور یہ میلیفائیڈے بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت وہ کسی لسٹ پہ نہیں تھی، تو آپ کو کس طرح پتا تھا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی، آپ نے انہیں کس بیسس پہ روکا؟ تھینک یو